بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ربیع الاول کی اہمیت و فضیلت۔ ربیع الاول کا مہینہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا۔ اب اللہ کی عبادت ہم نے کرنی کیسے ہے، یہ طریقہ سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ہر دور میں انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ یہ انبیاء کرام کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ تمام پیغمبر اللہ کے حکم سے اللہ کی مخلوق کو اللہ کے احکامات کی طرف بلاتے تھے۔ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلہ ہدایت کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کے بعد دنیا میں کوئی پیغمبر نہ آیا ہے نہ ہی کوئی آ سکتا ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسم بہار میں پیر کے دن صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے عام الفیل کے سال 22 یا 20 اپریل، اس ڈیٹ میں تھوڑا سا اختلاف ہے، 571 عیسوی پیر کے دن مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ پیر کے دن کی اہمیت کے بارے میں بتاتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے۔ پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کو نکلے اور پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دار فانی کو خیر باد کہا۔ یعنی پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اس محبت پر پورا اترنے کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، تو وہ بہت بڑی اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، صرف محبت ہی نہیں کرے گا، ساتھ کیا انعام دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ یعنی ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں اسے اپنے آبا
اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی ہمیں اپنی زندگی میں ہر اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو ہم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنی ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو جہالت کی تاریکی سے نکالا، روشنی کی طرف لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو ہم نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو طریقہ زندگی ہے، طریقہ کار ہے، اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ہم زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے دینی اور دنیاوی اعتبار سے ہم اس شخصیت کی پیروی کریں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اور وہ شخصیت ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ یہی ہماری عقیدت و محبت ہے کہ ہم آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں، اور آپ نے اسلامی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں انسان کی بہتری کے لیے جو طریقہ کار، جو عمل چھوڑا ہے، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ 1978 میں نیو یارک میں ایک امریکی نے دا 100 کے نام سے ایک بک لکھی تھی، جس میں اس نے 100 اہم شخصیات کے نام لکھے تھے جنہوں نے تاریخ پر اپنے بہترین اثرات چھوڑے تھے، اور اس میں سے ٹاپ آف دا لسٹ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ یعنی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ اس پر چل کر ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اگر ہماری عقیدت ہے ربیع الاول کے مہینے سے، تو وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ اس میں وہ شخصیت دنیا میں تشریف لائی جو کہ پوری کائنات کی سردار ہے، رحمت للعالمین ہے۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں بتانے میں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تشنگی چھوڑی ہو۔ زندگی کا ہر پہلو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہتر سے بہترین انداز میں پیش کیا اور خود اس پر عمل کر کے دکھایا۔ جس طرح رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کو خیر من الف شہر کہا گیا ہے۔ خیر من الف شہر کیوں کہا گیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر رات کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اس رات قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ لہٰذا 12 مہینوں میں سے وہ مہینہ جس میں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو ان کی ولادت کی نسبت سے یہ مہینہ ہمارے لیے سب سے متبرک مہینہ ہے۔ اور پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور پیر کے دن کی اہمیت بھی ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی کوشش کریں کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس پر عمل کریں، جس سے روکا ہے اس سے رک جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اور سچے مسلمان بنائے، صحیح طور پر اسلام کے اصولوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم اور احادیث نبوی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی کرتے ہوئے، ہماری غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے ہمیں بہترین سے بہترین کامیابی عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔